السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوالات کے جوابات کی طرف میں چلتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی کسی مسلمان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی اگر اشتعال پیدا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ یقیناً ایمان خطرے میں ہی ہوگا، اور ایسے انسان کے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور آج بھی کتنے ہی گئے گزرے دور میں بھی مسلمان اپنے عمل کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اور بہت سارے گناہ زندگیوں میں در آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ انگریز دور حکومت کی بات ہے کہ اس زمانے میں العیاذ باللہ رنگیلا رسول کے نام سے کسی نے کتاب لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور بھری عدالت میں قاضی عالم الدین نے مجرم کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ قانون کا تقاضا اپنا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ ذرا بیان بدل لو، کسی نے کہا تھا کہ بیان بدل لو، تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا، یہی تو ایک پونجی ہے، عمل کی کوئی اور پونجی تو نہیں ہے۔ تو بظاہر وہ عملی لحاظ سے کوئی بہت قاضی عالم الدین کوئی اعلیٰ درجے کا انسان نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میری جان چلی جائے، مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن شان رسالت پر کسی ادنا قسم کی گستاخی اگر ہوگی تو یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا اور جذبہ ہے، لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ عدالتی کارروائیاں مکمل کر کے پھر حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ سزائے موت کو عدالتی طریقہ کار کے مطابق ثبوتوں پراپرلی جوڈیشلی پروسیسنگ مکمل کر کے پھر اس کے بعد سزائے موت کا قانون نافذ کیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جہاں حدیث میں فقتلوہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بہت سارے جرائم ہیں، بہت سارے ایسے کرتوت ہیں، کالے کرتوت جن کی سزائے موت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ میں اس قانون کو لے لے۔ بہرحال ایک انسان کا جذبہ ایمانی ہے تو وہ عمل چاہے کتنا ہی عمل کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن میں بس جذبے کی بات کر رہا ہوں، تو ایک جذبہ صادق انسان میں ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالی عند اللہ وہ ماجور ہوگا، لیکن دنیاوی قانون کے لحاظ سے قانون ہاتھ میں لینا یہ درست ہرگز نہیں ہے، اور ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کوئی ہرگز ترغیب نہیں دی جا سکتی اس کی۔ تو لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے ابھی بھی جو شعور اور آگہی ہونی چاہیے، جو جذبہ ایمانی نظر آنا چاہیے، وہ تمام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں میں ہے اور بعضوں نے اعتدال سے بھی ہٹ کر آگے بڑھنے کا کام کیا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، اب بھرے بازار میں کھلے بندوں برسر عام دن دہاڑے انسان جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے، علی مرتضیٰ پر زبان طعن دراز کرے، تو یہ کسی مسلمان، کسی اہل ایمان کے لیے ہرگز قابل برداشت کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں اور فرقواریت اسی سے بڑھتی ہے۔ توہین آمیز کلمات اور توہین آمیز جملے اور بڑوں کی شان میں گستاخی،
ان پر اگر ایمان باقی نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اسلام کی خیر منانی چاہیے۔ کیسے اسلام محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازمی ہے، میری سنت کی پیروی بھی تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اسی طریقے سے میرے خلفاء راشدین، اور دوسری حدیث میں فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، اختیار کرنا تمہیں چاہیے، کرنا پڑے گا۔ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جس طرح میری سنتوں پر عمل کرنا۔ تو میرے خلفاء راشدین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہیں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد صحیح اور بالکل 100% اوتھنٹک خلافت جو ہے وہ 30 سال تک باقی رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جائے گا، ملوکیت کا زمانہ آ جائے گا۔ تو خیر وہ بحث دوسری ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا امتحان تقوی کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا ہے، اور کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اگر امتحان دینے والے صحابہ ہوں اور امتحان لینے والا خود اللہ تعالیٰ ہو اور وہ کامیابی کا اعلان کریں، تو پھر ناقابل اعتبار اور دشمنوں کی من گڑت تاریخی روایات کی کیا حیثیت ہے قرآن کریم کی آیات کے سامنے؟ قرآن جہاں پر اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کو یاد کرتا ہے، اور آمنوا کما آمن الناس کہہ کر صحابہ کرام کے ایمان کو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود معیار قرار دے دیا ہے، اور ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں کو سچے اور صحیح اور حق راہ پر ہونے کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا ہے۔ تو پھر بات میں کیا گنجلک باقی رہ جاتی ہے؟ کسی قسم کے کوئی ادنا شک اور شبے کی ادنا سے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہیں، اور ان سب کی پیروی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے بچپن میں ایک استاد سے پوچھا تھا کہ ایک صحابی سے تو گناہ بھی سرزد ہوا، تو پھر کیا معیار حق کیسے بنے ہمارے لیے؟ وہ زنا کا گناہ بھی ہو گیا ہے العیاذ باللہ العلی العظیم، پھر ان کے اوپر زنا کی سزا بھی جاری ہوئی، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو پھر کیا انسان گناہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معیار حق کا مطلب تم سمجھے نہیں، کہ معیار حق کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے وہ بچے رہے، ساری زندگی پاکیزہ ان کی گزری ہے، اگر اچانک کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انہوں نے جس طرح توبہ کی ہے، توبہ بھی تمہاری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس گناہ پر کیسی توبہ کی، اور کیسی زبردست، کیسی شاندار، کیسی قابل تقلید توبہ تھی کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ معاذ اسلمی نے خود اقراری مجرم بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اور بار بار اقرار کر کے اپنے اوپر سزا نافذ کروا کے ایسی توبہ کی کہ تمام اہل مدینہ پر اگر معاذ اسلمی کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے تنہا معاذ اسلمی کی توبہ بھی کافی ہے، توبہ ہی کافی ہے۔ ایسی شاندار توبہ کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ایک توبہ اگر سب پر تقسیم کر دی جائے تو یہی ایک توبہ سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، ایسی توبہ ایک فرد نے کی ہے۔ تو ہمارے استاذ نے جواب میں یہ فرمایا کہ وہ تو شیطان کے بہکاوے پر اچانک گناہ ہو گیا، لیکن اس پر ندامت ایسی ہوئی، شرمندگی ایسی ہوئی، شرمساری ایسی ہوئی اور توبہ ایسی فرمائی
کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس توبہ کو اگر پورے اہل مدینہ کے تمام افراد پر، تمام انسانوں کے جمع غفیر پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے مغفرت کے لیے ایک توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ توبہ سے اگر گناہ کا صدور ہو جائے تو پھر توبہ ہو تو معیز اسلمی جیسی توبہ ہو، تو وہ توبہ کے معاملے میں معیار حق بنے یہاں، اور پوری زندگی تقویٰ کے اعتبار سے معیار حق ہیں۔ تو اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو آپ دیکھیں مدینہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی اور وحی ہمارے حق میں نازل نہیں ہو جاتی، ہم جو ہے اپنے آپ کو مجرم کے طور پر یہاں خود باندھ کے رکھیں گے، اور اس وقت تک نہیں ہم اپنے آپ کو کھولیں گے اور یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک وحی نازل نہیں ہو جاتی، جب تک مغفرت کا اعلان نہیں ہو جاتا اور جب تک معافی نہیں ہو جاتی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے حق میں وحی نازل ہوتی ہے، تو اگر کبھی خطا سرزد ہو بھی گئی تو ایسی توبہ فرمائی، ایسی ندامت کی مثالیں قائم کی اور توبہ کی ایسی مثالیں قائم کی کہ سبحان اللہ نظیر دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پاک باز انفاس قدسیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان کی توہین اگر کی جائے گی تو وہ قرآن اور سنت کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے، دین کی توہین ہے، پورے عالم اسلام کے کروڑ کروڑ فرزندان توحید، 150 کروڑ مسلمانوں کی توہین اور ان سب کی دل آزاری ہے۔ تو اس کے خلاف بھی قانون سازی ہونی چاہیے، بلکہ قانون تو موجود ہے لیکن اس پر عملداری نہیں ہوتی، اور مقدس ہستیوں کے خلاف حرزہ سرائی کا بازار گرم ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر قواریت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر لڑائیاں اور یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اصل میں قانون پر عملداری میں کمزوری ہے، اور مقدس ہستیوں کے خلاف جب زبان طعن دراز کی جاتی ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اگر آ چکا ہوتا تو پھر آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے کہ آئے دن ہر کوئی جو ہے کتاب لکھ رہا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں اور سر بازار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور ان کی توہین اور ان کے خلاف زبانی سے وہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت مقام صحابہ کے نام سے کتاب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو پڑھ کر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے حق میں ایک محبت کا جذبہ آپ دل میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس نام سے ان کی مفصل کتاب موجود ہے۔ مقام صحابہ کے نام سے ان کے والد گرامی ہمارے دادا استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، اور بھی بے شمار کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ مولانا یوسف ردیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو اور بھی کتابیں ان کی ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے تاکہ صحیح راستے کی نشاندہی مسلمانوں کو ہو سکے، اور وہ سب صحابہ کے جرم عظیم سے توبہ کرنے کی توفیق سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اور خطرناک، اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی دہائی دیتا ہوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تم تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ اکرموا اصحابی فانہم اخیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، تم میں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ اگر اللہ کے راستے میں جو گندم یا آٹا وغیرہ ایک مٹھی بھی اگر صدقہ کرتے ہیں تھوڑا سا، تو تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرو تو اتنا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کا اخلاص تمہارے اخلاص پر بھاری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نے ان کو ایسی سعادتوں سے نوازا، اور وہ صحبت ایسی اکثیر ہیں کہ وہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تاریخ کے بدترین انسان تاریخ کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے اور سب سے افضل انسان کہلائے، اور ان کی تعریف میں قرآن کریم رطب اللسان ہے،
اور احادیث طیبہ کے ابواب ایک ایک صحابی کی فضیلت کے بارے میں موجود. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر احادیث طیبہ کا ایک ذخیرہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دوسرا ایک ذخیرہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، علی مرتضیٰ کی فضیلت، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، بے شمار صحابہ کرام کی فضیلتوں پر احادیث طیبہ ایک نہیں کئی حدیثیں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے ہم ناقابل اعتبار اور من گڑت اور غلط سلط تاریخی روایات کو قرآن کے مقابلے میں اگر اہمیت دیں گے تو بجائے خود یہ ایمان کو مخدوش کر دینے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جی اگلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے قرآن شریف لے سکتے ہیں اور مسجد میں مسلح ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور مائک اس میں مسجد میں ڈالوانا ہے مائک. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام انشاءاللہ، دیکھتے رہیے انشاءاللہ. ایک تو یہ اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیا یہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں صرف یہ بلا شبہ بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں. وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ان تسبیحات کی ادائیگی کے لیے. زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باوضو اگر تسبیحات کی ادائیگی ہو تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی اور رونق زیادہ ہوگی. اس کا امید یہی ہے کہ فائدہ بھی شاید زیادہ ہو، خشوع اور خضوع کی کیفیت زیادہ آپ کو نصیب ہوگی، برکات زیادہ ہوں گی. باوضو ہر وقت رہنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کے اپنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآنی آیات بغیر وضو کے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، صرف چھونا منع ہے، اپنے ہاتھ سے چھونا منع ہے، دیکھنا بھی جائز ہے. تو صرف چھونا، خالی ہاتھ چھونا قرآن کریم کو بغیر وضو کے، یہ لا یمسہ الا المطہرون، وضو کے بغیر کوئی اس کو نہ چھوئے. چھونا درست نہیں ہے، ٹچ کرنا درست نہیں ہے. باقی پڑھنا جائز ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ قرآن کریم کی آیات اور تسبیحات وغیرہ کی ادائیگی میں اگر وضو ہوگا تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وضو اگر نہیں ہے اس وقت تو میں سبحان اللہ الحمدللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ نہ پڑھوں. ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن باوضو حالت میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، زیادہ باعث فضیلت ہے، زیادہ پرتاثیر ہے. بلکہ بعض آیات پڑھ کر جو دم کرتے ہیں، دم میں اثر زیادہ ہوتا ہے اگر وضو کر کے کوئی باوضو حالت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے گا، دوسری آیات وغیرہ پڑھ کر دم کرے گا بچوں پر یا کسی اور پر، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے. اور بے وضو اگر ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، تو ایسی صورت میں تجربہ کاروں نے یہ بتایا کہ اثر میں بھی کمی ہو جاتی ہے. لیکن پڑھنا جائز ہے، پڑھنا بالکل درست ہے اور پڑھنا چاہیے بھی. اب ہر وقت جو ہے وضو تو ہوگا نہیں ہر ایک کو، تو اس لیے درود شریف، استغفار، ان سے کوئی انسان کو محرومی تو نہیں چاہیے، محروم رہنا نہیں چاہیے، بلکہ پڑھنا چاہیے. باقی اگر آسانی کے ساتھ وضو کا انتظام موجود ہے اور اگر کوئی کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. اچھا علی صاحب نے جو سوال کیا، ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، تو یہ ایک تاریخی روایت میں یہ بات ملتی ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی تھی. اب حضرت عثمان نے اس کا استعمال مسلسل کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں تفصیل ذہن میں نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے. اگر تاریخ میں ہو بھی تو تاریخ میں اتنی روایت تو پڑھی ہوئی ہے میں نے بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی تھی، تبرک کے طور پر، برکت کے واسطے اس کو انہوں نے رکھا.
لیکن اس کا استعمال وہ خود کیوں کرے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی چیز تھی، تو اس میں بھی ادب کا کتنا لحاظ تھا۔ میں نے اس انگوٹھی کو جب دیکھا تو سبحان اللہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ لکھا، محمد نیچے لکھا ہے، لکھوایا گیا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھوایا گیا ہوگا اور آپ کی فرمائش کے مطابق یہ انگوٹھی تیار کی گئی ہوگی یقیناً۔ تو اس میں نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ، تو وہ نیچے سے محمد الرسول اللہ اوپر کی طرف۔ یہاں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہی کام محمد الرسول اللہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم جا سکتے ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف لوگ لکھتے ہیں، تو اس سے محمد کا لفظ اوپر ہوتا، رسول نیچے ہوتا، پھر لفظ اللہ اور نیچے ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے بھی، انگوٹھی کی ہیئت سے اور تحریر کی کیفیت سے بھی ہمیں ادب کا پتہ چلتا ہے کہ ادب کا پاس رکھنا ضروری ہے اور ادب کا پاس رکھنا ہر ایک کو چاہیے۔ بہرحال زاد المعاد علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوال کیا؟ وہ سوال واضح نہیں تھا میرے سامنے، کلیئر نہیں تھا، تو کسی اور دن جو ہے آپ ضرور کر لیجئے گا، تو سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ باقی اگلا جو سوال ہے وہ واضح تھا کہ فرض نمازوں میں مثال کے طور پر ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ بھی ضروری ہے، اور تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہ ملائی جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوبویسلی یہ تیسری رکعت ہے، تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملائی نہیں جاتی۔ اگر بھولے سے کوئی ملا لے، بھولے سے تیسری میں یا چوتھی میں، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن بھولے سے اگر کوئی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا اضافہ کر لے، سورہ فاتحہ کے بعد نئی سورت کا یا آیات کا اضافہ کر لے، تو بھولے سے اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ نماز درست ہو جائے گی، نماز بھی درست ہو جائے گی۔ باقی آپ نے پوچھا تھا کہ فرض نمازوں میں اگر پہلی اور دوسری رکعت کی بات آپ نے فرمائی کہ اس میں اگر کسی نے سورت نہیں ملائی تو چونکہ سورت ملانا سورہ فاتحہ کے بعد ایک واجب عمل ہے، اس لیے اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دیتا ہے سورت ملانا، وہ بھول جاتا ہے، تو پھر یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں اگر سورت ملانا بھول جاتا ہے اور نفل واجب نمازوں میں کسی بھی رکعت میں اگر سورت ملانا بھول جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قصداً نہیں چھوڑا تو قصداً اگر نہیں پڑھا، سورت نہیں پڑھی، نئی قرأت نہیں کی، تو پھر یعنی قصداً اگر نہیں کی تو پھر اس صورت میں نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں سوال جو پوچھا گیا ہے، تو قرآن کریم خریدنا اور دینا جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ غریب کو مالک بنا کر دیا جائے، یعنی غریب کے لیے یہ اسپیسیفک غریب کا حق ہے، اور مسجدوں میں اگر دیں گے تو پھر ایک آدمی مالک نہیں ہوتا، خاص مالک نہیں ہوتا، اس کو تملیک کہتے ہیں، تملیک شرط ہے۔ تملیک کے معنی ہے کسی کو باقاعدہ مالک بنا کر دینا، تو ایسے آدمی کا غریب ہونا، مستحق زکوٰۃ ہونا، لیس دین نصاب ہونا، نصاب منیمم بیلنس آف نصاب سے کم ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جس آدمی کے پاس منیمم بیلنس آف نصاب بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور قرآن کریم خرید کر زکوٰۃ کے طور پر وہ اس کو قرآن کریم کا نسخہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسجدوں میں یا جن کے پاس منیمم بیلنس آف نصاب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا، مائک لینا،
مائک خریدنا یہ بھی جائز نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم سے. غریب کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. وہ اگر کچھ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے. آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا. اجازت چاہوں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.